بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، اس کارواں کے میر کاروان جناب مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، ہمارے طویل سفر کے رفیق مولانا محمد انور سلفی صاحب، مہمانان گرامی قدر علماء کرام، معزز بھائیوں، عزیزوں اور قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس مجلس میں شرکت کر کے انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ یہ تاریخی لمحات ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں، اور میں اپنے احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن یہ احباب کی محبتیں ہیں کہ مجھ جیسے ناچیز کی تکریم کی گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی طرح آپ کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے اور آپ کی بھی تکریم کرے، اور ہم سب کو اس تکریم کے حوالے سے دار الکرامہ جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کو اللہ رب العزت نے جو شان اور جو مرتبہ عطا کیا ہے، اس کے عوض یا اس کے اگینسٹ آپ علماء کو جس قدر بھی زیادہ تکریم کریں، اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ علماء کے احسانات اور جن کی تکریم اللہ رب العزت نے اس قدر کی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ وراثت انبیاء کو کے امین ہیں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا انہ لیستغفر للعالم من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی البحر۔ ایک عالم دین جو لوگوں کو خیر اور دین کے احکام سکھاتا ہے، خیر کی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب انسان کے لیے جاری رہتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی مناسبت تو یہ تھی کہ آج ہمارے محترم رفیق، اسلام کے بہترین مبلغ اور داعی، ایک عظیم عالم دین حضرت مولانا محمد انور سلفی حفظہ اللہ، جو ایک دعوتی طویل سفر کرنے کے بعد جنہوں نے اپنی جوانی آپ کے لیے، کویت میں رہنے والے احباب کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے صرف کر دی، دین سکھانے میں اور آپ کی دینی رہنمائی کرنے میں، وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا کا ظاہری ایک نظام ہے، اس کے مطابق اگرچہ یہ یہاں سے کویت سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی جگہ اسی طرح باقی رہے گی۔ اور یہ لمحہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے ہے تو بڑا مشکل۔ کسی عربی شاعر نے صحیح کہا ہے، شیان ان بکت الدماء علیہما عینای حتی توغنا بذہابی لم تبلغ المعشار من حقیہما فقد الشباب و فرقۃ الاحباب۔ فرقۃ الاحباب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ایسے موقع پر میں نے شیخ صاحب کے ساتھ ایک زندگی کا حصہ گزارا ہے۔ 97 سے لے کر 2013 تک ہم ایک ساتھ رہے، اور اس پورے عرصے میں ہوتا ہے طبائع مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی ناراضگی، کوئی معمولی کبھی ہوئی ہو تو الگ بات ہے، اور وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے، وگرنہ بڑا اچھا ہمارا سفر گزرا۔ اس دوران میں نے جو محسوس کیا
جو خوبیاں کسی انسان کے اندر ہیں جن کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ ہم ان سے استفادہ کریں۔ لا ازکی علی اللہ احد، اللہ تعالیٰ کو غیب کے احوال معلوم ہے، لیکن وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ میں نے شیخ محترم کو دیکھا کہ ان کا ذوق مطالعہ، درس کی خطبے کی بہترین تیاری کرنا، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں ان کا خاص موضوع، اور پھر اخبار جو بھی شائع ہوتے، سیاست وغیرہ، اردو کے اخبار ان کا مطالعہ کرنا، میگزین وغیرہ جن میں عالم اسلام کے سیاسی حالات کے بارے میں ان کی نگاہ بہت وسیع ہے۔ پھر ان کا ذوق تصنیف و تحریر، آپ نے یہ تو جانتے ہیں کہ تھوڑی عمر سے ہی ابتدائی طور پہ انہوں نے صوت الحق جو مجلہ نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر کے طور پہ کام کیا۔ کویت میں آ کر ہم نے دیکھا کویت ٹائم کے اردو پیج جب تک نکلتے رہے اس میں مسلسل مضامین لکھتے رہے۔ مصباح رسالہ کے اندر بھی ان کے مضمون شائع ہوتے رہے۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ نے چھوٹے موٹے رسائل کتب جن کا آپ نے ترجمہ کیا ہے ان کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ تو فرمانے لگے تقریباً 50۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ کتنی مصروف زندگی ہے کہ چھوٹے موٹے نشرات، پمفلٹ، کتابوں کا ترجمہ، اپنی تالیفات، ان کی تعداد تقریباً انہوں نے 50 بتلائی۔ پھر میں نے ان کی جو بہت بڑی خوبی دیکھی وہ بہت کم علماء میں دیکھی۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں میں دیکھی، ایک مولانا مورخ اہل حدیث جن کو اسی اسٹیج سے جن کی تکریم کی گئی اور مورخ اہل حدیث کے لقب سے ان کو نوازا گیا، تو وہ ان کی عادت تھی باقاعدہ یومیہ ڈائری لکھنے کی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک رفیق محترم مولانا شیخ انور سلفی صاحب کو دیکھا کہ بالالتزام یہ اپنی ڈائری لکھتے ہیں، اور میرے خیال جتنے سال ان کو کویت میں ہو گئے ہیں اتنی ان کی ڈائریاں جمع ہو چکی ہیں جن کے اندر بہت ساری معلومات ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اکثر ان کو میں نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد یا لجنہ میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے۔ تو میں نے ایک دن حضرت سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یومیہ کم از کم 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا میرا معمول ہے، یہ مصروفیات کے دور میں۔ پھر اسی طرح میں نے دیکھا کہ مسلک اہل حدیث کے بارے میں یا جمعیت احیاء التراث الاسلامی ادارے کے بارے میں کبھی کسی نے بیجا تنقید کی تو ان کا رد عمل بہت شدید ہوا، تحریری طور پر بھی اور تقریری طور پر بھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات آدمی جب اختلاف رائے کرتا ہے تو پھر بڑا شدید رد عمل ہوتا ہے، یہ انسان کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوا بعض اوقات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو بات بڑی خوبی محسوس کی کہ انہوں نے کبھی پارسائی کا، زہد و تقوی کا دعویٰ نہیں کیا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی یہ خوبیاں اور ان کی جہود جو انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ اب بھی جب یہ یہاں سے جا رہے ہیں تو میں ایک تھوڑا سا شکوہ بھی کرنا چاہوں گا اپنی جماعت اہل حدیث سے، جہاں بھی ہوں۔ باقی جماعتوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی عالم بڑا ہو جاتا ہے اس کی معلومات کا وہ مرقع ہوتا ہے اور حاصل عمر ہوتا ہے، اس کا حاصل مطالعہ استفادے کا وقت ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں جب کوئی آدمی بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اذکار رفتہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری جماعتوں کے اندر یہ ہے کہ جتنا کوئی عمر میں بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا وقار ان کے ہاں، اس کی تکریم بڑھتی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح امیر سنانی نے کہا ہے واللہ ما مات عالم جوعا ابدا سلت تاریخان هو الدواوین، کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی عالم کبھی بھوکا نہیں مرا، رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تک اللہ نے یہاں پہ رزق لکھا تھا اللہ نے یہاں پہ رکھا، جب دوسری جگہ پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی رزق کا رزاق وہی ہے، رزق کا انتظام کرے گا۔ لیکن جماعت کے احباب بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے علماء جن سے استفادہ کیا
ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا، کچھ بھی نہ ہو سکے تو ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اس کا تو کم از کم کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ریٹائرمنٹ ہے یہ ایک نظام ہے دنیا کا، وگرنہ ہمارا شعبہ جو ہے دعوت و تبلیغ کا شعبہ، جس نے دین کا علم سیکھا، ہمارا شعبہ جو ہے اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے تیرے مکتب کا اصول نرالا دیکھا، تیرے مکتب کا دستور۔ میں نے تھوڑی سی اس میں ترمیم کی ہے، کوئی صاحب ذوق مجھے یہ پکڑنا لے، شیخ انور صاحب کا خاص کر یہ شعری ذوق ہے تو یہ کہیں گے کہ آپ نے وہ لفظ نہیں بولا، تو میں نے جان بوجھ کے اس کو چھوڑا ہے۔ تیرے مکتب کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہم سے اسلام کا کام لے، اپنے دین کا کام لے، اور ہمارا خاتمہ بھی اسی پہ کرے، خاتمہ بالخیر کرے، اس میں چھٹی نہیں ہے۔ جس قدر بھی جب تک ہمت ہے انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ کسی کے چلے جانے کے بعد اس کو ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے۔ اگر کسی کے اندر کوئی تھوڑی بہت کمی کوتاہی دیکھی ہے تو یاد رکھیے علماء کے بارے میں بہت احتیاط کیجئے۔ کسی عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اذا اتى الحبیب بذنب واحد فجاءت محاسنه بألف شقی۔ اگر کسی اپنے عزیز سے، کسی پیارے سے کوئی تھوڑی بہت غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کی طرف نہ دیکھو، اس کی خوبیوں کی طرف دیکھو۔ اگر اس کے اندر ایک کوئی کمی ہے تو اس کے اندر ہزاروں خوبیاں بھی ہیں۔ اور یہ بات خصوصی طور پر علماء کے بارے میں، کیونکہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم ولحوم العلماء فانھا مسمومہ۔ عام آدمی کی غیبت کرنا شریعت میں حرام ہے، وہ زندہ مردہ انسان کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، لیکن علماء کی غیبت کرنے سے اور زیادہ بچو، کیونکہ ان کے جو گوشت ہیں یہ بڑے زہر آلود ہیں۔ اس لیے کہ آپ اگر ایک عالم دین پر تنقید کریں گے، اس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں گے تو صرف اس کا نقصان اس کی ذات کو نہیں ہوگا، اسلام کو نقصان ہوگا، دین کو نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ذکر خیر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی یہ کمی محسوس ہوگی، ابھی ہو رہی ہے۔ میں آج آ رہا تھا تو بڑی ہمت کے ساتھ مولانا مصطفیٰ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے حکم کے مطابق میں یہ پرچہ تو لکھ کے جیب میں لایا تھا، لیکن مجھے ہمت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن میں نے کہا تھوڑا سا حوصلہ کر کے بات کرتے ہیں کہ جدائی کا احساس ہو رہا ہے، اور یہ لمحات جدائی کے یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن آج آپ تمام بہن بھائی جس مجلس کے اندر شریک ہیں اور جن لمحات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک تاریخی لمحات ہیں۔ آج ایک عالم دین کی ہم تکریم کر رہے ہیں، جو ایک عالم دین کی تکریم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازے، ان کو دنیا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ اور ساتھ میرے ساتھ ان کے ساتھ آپ نے مجھے بھی اس اعزاز سے نوازا، تو میں تمام مرکز توعیت الجالیات کے تمام احباب، بہن بھائی، انتظامیہ، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اعزاز سے مجھے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی نصیب فرمائے۔ اسی پیار و محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی رکھے، دین پر استقامت بخشے، اور یہی پیار و محبت قیامت کے دن ہمیں جنت میں بھی جانے کا ذریعہ بنے، اور جنت میں بھی اس طرح ہم ہوں کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھائے۔ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ شیخ محترم سے گزارش ہے کہ ہم آپ کی تکریم کر کے کوئی آپ کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر پا رہے، ہم سے جو کوتاہی ہوئی آپ صرف نظر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کا بھی اور آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ وہاں جا کر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جس طرح یہاں آپ نے بڑی جاں فشانی سے، تندہی سے کام کیا۔ آپ دیکھیں ذرا کہ اس میں مصروفیات کے باوجود 50 کے قریب لٹریچر، پمفلٹ اور کتابیں، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ان کے اندر میں نے چیزیں دیکھی، بتا دوں اگر ایک دو۔ یہ دال بہت مزے کی پکاتے ہیں، ہم ایک ساتھ رہیں۔ اور دوسرا اپنی صحت کا خیال رکھنا کہ
اپنا رات کو دیر سے بھی آئیں تو سر کو تیل لگانا، پاؤں کو تیل لگانا، اور حتی الامکان انگریزی ادویات کا کم استعمال کرنا۔ جب کبھی زکام اور ٹھنڈی وغیرہ ہو تو دودھ میں ہلدی ملا کر پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام احباب کا اس حسن اجتماع کا شکریہ۔ اپنے اس عظیم مربی، رہنما اور مبلغ کو یاد رکھیں ہمیشہ۔ تمام بہن بھائی ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔